گے الفصل فی اللغت القطع، اس کا ترجمہ کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، والفصل فی اللغت القطع، اور فصل لغت میں قطع کیا ہوتا ہے؟ میں القطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، قطنا، جی کہتے ہیں نا قطع تعلقی کر دینا، ختم کر دینا، جی قطع تعلقی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ جی 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 تو cut off، القطع کا مطلب کاٹنا۔ اب انہوں نے یہ جی دوسری معنی بتا دیا کہ القطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ اچھا یہ مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ادھر لکھا ہے الفصل فی اللغات، کہ لغت میں فصل کاٹنے کو کہتے ہیں۔ جی اچھا بعد میں لکھا ہوگا الفصل لغتن، اگر یہ اس سے پہلے حرف جار نہ آنا ہو تو پھر اس کو ہم جی لغتن اصطلاحاً اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں فی اللغتی فی الاصطلاحی، بعض بول دیتے ہیں لغتن اصطلاحاً، وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جی مطلب ہے کہ فصل کا لغوی معنی تو کاٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس کی دلیل دینے لگے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب فصل کا لغوی معنی کاٹنا ہے تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھے معانی کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے۔ اچھا یہ میری جی ڈسکشن وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو تنگ تو نہیں کرے گی؟ نہیں نہیں ٹھیک ہے، تھوڑا جگہ پیچھے تھوڑا ہونا چاہیے نا، پھر تھوڑا ہاں جی، وہ کیا ہے نا بیک چیزیں نا، گراؤنڈ۔ جی چیزیں ریلیٹ ہو جاتی ہیں جی جی تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ کہاں پہ گئی ہے لائن؟ ہاں جی، اب اصل میں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عربی لوگ ہوتے ہیں یہ آگے اب کی کیوں یہ آگے اس طرح لکھتے ہیں؟ آگے انہوں نے کہا ہے یقالو، کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی فصل تو سیابا، اس کا ترجمہ کیجیے۔ آگے لکھا ہے ای قطعتها، جی فصل الثیابہ، میں نے کپڑوں کو کاٹا۔ ہاں جی میں نے کپڑا کاٹا۔ اب ہمیں نہیں پتا فصل تک کا کیا معنی، انہوں نے آگے کلیئر کر دیا ای قطعت، یعنی میں نے کاٹ دیا، ہاں جی کپڑے کو، وہ کپڑے کی طرف جی لوٹ گیا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا یقالو سے لے کر فصل تو سیابا ای قطعتها، جی یہ دلیل ہے کہ فصل کا لغوی معنی ہے کاٹنا۔ یہ دلیل آگے انہوں نے یہ دلیل دی ہے۔ اب یہ بات جی یاد رکھے کہ جو لغوی معنی ہے نا اس میں دلیل کون سی چیز ہوتی ہے؟ عرب کے محاورات دلیل ہوتے ہیں۔ وہ عرب لوگ فصل تو سیابا تب بولتے ہیں جب وہ کپڑے کو کاٹتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فصل کا معنی کاٹنا لے رہے ہیں۔ ٹھیک، ظاہر ہے جب وہ کپڑے جی کو چاک کرتے ہیں، کینچی سے کاٹتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں فصل تو سیاب، وہ دیکھنے والے کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ فصل تو کا کیا مطلب لے رہا ہے، کاٹنا۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ کہیں فصل الخبزہ اور روٹی منہ میں ڈالیں تو ہم کہیں گے یہ فصل کا مطلب کھانا لے رہے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں کرتے ہیں۔ وہ جب نوالا منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اکلت الخبزہ، کہ میں نے روٹی کو کھایا۔ سمجھ رہے جی ہیں؟ تو وہ جی سامنے والے کو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے ایکشن دیکھ کر کہ جو ایکشن پرفارم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں اس کا کیا میننگ ہے۔ پھر وہ اپنی کتاب میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کا یہ میننگ ہے، اور دلیل میں عرب لوگوں ہی کا ایکشن بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی کیا گیا ہے، ادھر بالکل ایسے کیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو دلیل ہے الفاظ کے معنی کے لیے عرب کے اشعار ہیں۔ عرب کے اشعار بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے۔ اشعار یعنی پوئمز۔ پوئٹری، جی پوئٹری بہت اتھینٹک دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کو عربک لٹریچر میں آپ اتنی ماہر تھیں کہ بات بات پر آپ کی زبان سے شعر نکلتا تھا۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی وہ ماہر تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کے معانی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ پھر
زمانے جہالیت کے اشعار کی طرف غور و تفکر کرے، جی کیونکہ جو پوئٹری ہے نا وہ کلچر کی عکاسی کرتا ہے نا، شاعری کلچر جی کی عکاسی کرتی ہے، جو میننگ رائج ہوتے ہیں وہ پوئٹری کے تھرو ایکسپلین کیے جاتے ہیں، تو جی پھر اس طرح چلتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی جو الفاظ ہیں ان کے قرآن پاک میں جو معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو عرب کے محاورات، عرب کے اسپوکن سینٹینسز، ان کے جی ایڈیمز جو محاورات ہیں، ان کے اشعار، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک، احادیث، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دلیل ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کا کوئی میننگ بیان کریں گے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو ہم اس کے لیے دلیل لیں گے عرب کی پوئٹری، عرب کی جی اسپوکن لینگویج، اس کی ہم کوئی اگزامپل جس طرح ادھر دی گئی۔ اور اگر آج کے معاشرے میں ہم نے کوئی ورڈ کا میننگ بیان کرنا ہے اور ہم قرآن پاک سے بھی اس کی دلیل دے سکتے ہیں، عرب کے محاورات سے بھی دے جی سکتے ہیں، اور اگر قرآن پاک ہی کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے پھر ہمیں عرب کی لینگویج کی طرف لوٹنا پڑے گا کہ وہ یہ ورڈ بول کر کیا مراد لیتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نا ایک جی بڑی ریلیونٹ اگزامپل مجھے یاد آ رہی ہے، عرب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نفل، جی ہم پڑھتے ہیں نا سنت نفل پڑھتے ہیں، جی وہ جی پارہ نمبر 9 میں سورہ انفال بھی ہے، یسألونک عن الانفال۔ جی تو اب یہ دیکھیں، یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو کیپ ان مائنڈ نہ رکھیں تو ہوتا کیا ہے۔ اب یہاں ایک ہیں، میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی نفل کا مطلب تو ہوتا ہے فالتو۔ اب سنیے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ دیکھیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر میننگ کی ایک سینس ہوتی ہے، جی کہتے ہیں جی نفل کا مطلب تو فالتو ہے، اور یہ جو نماز تراویح ہے اس کو نفل کہا گیا ہے تو یہ تو ہے ہی فالتو ہے، تو آپ نے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ پڑھے تو گناہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اچھا ہم اس کو کریٹیکلی کیسے اینالائز کریں گے؟ ہمیں اس جی پر اعتراض نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھے نہ پڑھے، ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ انہوں نے نفل کو کس طرح ایکسپلین کیا ہے؟ فالتو لفظ سے، حالانکہ ہمارے ہاں فالتو اس چیز کو کہا جاتا ہے جو جس کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہوں، جس کو ہم جی جی ڈسٹ مان دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس کو، اس کی جو جی پاکستانیوں کے مائنڈ میں بیٹھی ہوئی ہے نا فالتو، جو بیکار، فالتو مطلب بیکار۔ فالتو چیز ہے اس کو ہاں ختم کر لو یا حالانکہ کر چھوڑو۔ عربک میں جو نفل استعمال ہوا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا، جی امپورٹنٹ ہے، جس طرح مال غنیمت ہے اس کی عربک ہے انفال، تو مطلب جی کہ جنگ کا اصل مقصد تو یہ نا حق و باطل میں امتیاز ہو جائے، لیکن اگر مال مل جاتا ہے تو اس کو ایکسٹرا کہا گیا ہے، لیکن جی اس کی امپورٹنس تو اپنی جگہ برقرار ہے، اور امپورٹنس اس کی اتنی، انفال اس کی امپورٹنس اتنی کہ قرآن پاک میں باقاعدہ اس کی ورسز اس کے نام پر صورت ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جی بھی اللہ کے نبی کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے نافلہ، جی جی وہ اپنا خیر میں آپ کو نا اس کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں، یہ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 17 میں۔ جس طرح آواز کٹ ہاں وہ سب تو بہت ہی آواز کٹ رہی ہے؟ بند ہو گیا۔ جی تھوڑی جی میں بس سنا تھا کہ نافلہ اس کے ہاں بعد جی وہ اس کی ہاں یہ نیٹ کا ایشو ہے، ہاں جی نیٹ اس وقت نا، جی ابھی نہیں آواز آ رہا آپ سب۔ ہاں جی ایک منٹ، ہاں جی یہ دیکھیں جی قرآن پاک میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا حضرت اسحاق، سمجھ رہے ہیں؟ جی یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور اولاد حضرت اسحاق دیے گئے، ٹھیک ہے، پھر جی آگے کہا گیا وَيَعْقُوبَ نافلہ، جی اور مزید حضرت یعقوب،
اب یہ نافلہ یہ وہی نفل سے ہے، ان کا جو روٹ لیٹر ہے. جی اب معاذ اللہ ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ حضرت یعقوب کیا فالتو تھے؟ معاذ اللہ. دیکھیں نا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفل کو فالتو سے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتا. ورنہ قرآن جی پاک میں تو پھر اللہ کے نبی کے لیے نفل کا لفظ استعمال ہو گیا، نافلہ یہ نفل سے ہے. تو اس کا مطلب مزید، یعنی کہ اور کسی کسی جگہ ایکسٹرا کے طور پر آیا ہے، جی وہاں جی مزید کے معنی میں آیا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی نماز تراویح نفل ہے، اس کا مطلب کہ فرض سے ہٹ کر ہے، ایکسٹرا یعنی فرض کے علاوہ، یعنی فرض کے درجے میں نہیں ہے، فرض کے ایکول نہیں ہے. ظاہر ہے جو ہم جی سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، جی یہ ظہر کی، عشاء کی، وہ فرض کے ایکول نہیں ہے. اس اعتبار سے اس کو نفل کہا گیا ہے، وہ اس اعتبار سے تھوڑی کہا گیا ہے کہ وہ فالتو ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نفل کا مطلب فالتو ہوتا ہے لہذا چلو جی بات ہی ختم، تو وہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ قرآن پاک اور احادیث کے جو معنی ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ بے درک ہو کر نا اس کو بس جو ذہن میں آئے اس کو کرتے رہتے ہیں ایکسپلین. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ لغوی معنی کیا ہے، جی اصطلاحی معنی کیا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جی اس کی جو سینس ہے وہ عرب کنٹریز میں کیا ہے اور ہمارے کنٹریز میں کیا ہے. ہو سکتا ہے ایک لفظ ہے وہ عرب ممالک میں پوزیٹیو وے میں یوز ہوتا ہو، یہاں وہ نیگیٹو وے میں یوز ہوتا ہو، ایسے بھی ہوتا ہے. جی کیونکہ کلچر کا ڈفرنس ہوتا ہے، لینگویجز کا ڈفرنس ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو چلیں اب انہوں نے یہاں پر دلیل دے دی کہ جب عرب لوگ یہ کہتے ہیں کپڑا کاٹنے کے وقت فصل تو سیابا، کہ میں نے کپڑے کو کاٹا، ای قطعت ہوا یعنی جی اس کو کاٹ دیا، تو یہ ہمارے پاس دلیل آ گئی ہے. ٹھیک. اب وہ کہتے ہیں وہ فل اصطلاح، اصطلاح میں کیا معنی ہوگا، اس کو کریں ٹرانسلیٹ. الحاجز بین الحکمین. جی، حاجز جی کا مطلب حاجز رکاوٹ ہی کو کہتے ہیں، رکاوٹ. دو، رکاوٹ بین الحکمین. ہاں، دو حکموں کے درمیان فاصلہ کرنے والا. جی رکاوٹ، فاصلہ ایک ہی چیز ہے، دو حکموں کے درمیان فاصلہ کرنا. اب وہ دیکھیں ایک فصل ہوتی ہے نماز کی، پھر آگے روزے کی آ جاتی ہے. روزے کے لیے الگ سے وہ فصل لے کر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نماز کا حکم الگ ہے، روزے کا حکم الگ ہے، ان کی ساری ایکسپلینیشن الگ ہے. اسی طرح فرض کی فصل الگ ہوگی، سنت کی الگ ہوگی، نفل کی الگ ہوگی، مستحب کی الگ ہوگی. جب بھی دو ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ جن کے حکم مختلف ہوں گے تو وہ پھر فصل بھی ان کی الگ الگ ہو جائے گی. یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، الحاجز بین الحکمین، دو حکموں کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز. تو فصل بیسیکلی کیا کرتی ہے، جو پہلے ساری ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے اور جو بعد میں آنے والی ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان اس نے ایک دیوار قائم کرنی ہوتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اب نئی ڈسکشن سٹارٹ ہوگی. جی سمجھ رہے ہیں؟ تو اوپر جی جو ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کا اپنا انداز ہوتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کا، نیچے جو حاشیہ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو یہ جو ای لفظ ہے یہ ایجن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں. یہ ایجن اس طرح لفظ استعمال ہوا ہے، وہ شرط کے معنی میں آ جاتا ہے جو ایجن ہوتا ہے. لیکن یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر حاشیے میں اس طرح نیچے فٹ نوٹس میں اگر یہ ورڈ یوز ہو تو اس کو پہلے آپ ای کنسیڈر کریں، اگر اس کا میننگ ٹھیک چلتا ہے تو پھر آپ اس کو یہی میننگ اس کا برقرار رکھیں گے. ٹھیک. اچھا اب جی چلیں اوپر آ جائیں متن کی طرف. فصلوں، فصلوں تو کافی ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے. جی آگے النحو، جی النحو. یہاں سے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کرتے جائیں. جی تو سوری سمجھنے لگے، اس کو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ آواز نہیں کرتے آیا. جائیں. جی النحو کا جی النحو
علم بأصول يعرف بها نحو وہ علم ہے جس کے اصولوں سے یعرف بها پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے کہا احوال نحو وہ علم ہے، ٹھیک ہے، آگے جی بھی اصول کا کیا ترجمہ؟ بأصول کے نحو وہ علم ہے بأصول جس کے اصول سے یہ جس کے کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ جس کے ساتھ با جو بأصول یہ بہا کا ترجمہ کر رہے ہیں جس کے ساتھ؟ بأصول النحو علم النحو وہ علم ہے بأصول یہاں پہ بأصول پھر کیا ہوگا؟ نہیں آپ کریں جو آپ کے ذہن میں آپشنز آ رہے ہیں نا، آپ کریں ترجمہ. اس میں شروع میں نا 1-2 ماہ آپ کو جی ٹائم لگے جی گا ترجمہ سیٹ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. جی آپ کے جو مائنڈ میں آ رہا ہے آپ جی کریں ترجمہ. میں جسٹ اس پہ النحو کوشچن ریز کروں گا، پھر آپ خود اس جی کو کریکٹ کریں گے. جی نحو علم بأصول يعرف بها نحو وہ علم ہے بأصول جس کے اصول سے ہاں یہ اب یہاں پہ کوشچن یعرف ریز ہو رہا ہے کہ آپ جس کے یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ بہا کا کر رہے ہیں؟ نہیں یہ وہ ویسے اس کو بنانے کے لیے بھی اصول کے ساتھ نہیں انہوں نے لگایا. نہیں ہم نے بنانے کے لیے اپنی طرف ایکسٹرا کوئی نہیں ایڈ کرنا، کیونکہ ابھی جی ہم نے لفظی ترجمہ کرنا ہے. لفظی ہاں جی جی، لفظی ترجمہ کرنا ہے. ترجمے میں کبھی بھی نا کوئی چیز اپنے سے نہیں ایڈ کی جاتی، ہر چیز اوپر ہی ہوتی ہے، خاص کر جب ہم لفظی جی ترجمہ کر رہے ہوں. ہاں جب اس کو ہم جی با محاورہ کرتے ہیں نا تو جی پھر اپنے سے کچھ الفاظ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ بغیر لفظی ترجمہ کیے ڈائریکٹ با محاورہ کریں گے تو وہ ترجمہ نہیں ٹھیک ہوگا. جی تو ٹھیک ہے اس میں پھر تھوڑے میں انگلش میں کر لوں تھوڑا پھر ایکسٹرا نہیں ہو جائے گا. نہیں ٹھیک اس میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. النحو علم بأصول يعرف بها نحو is that علم that knowledge with بأصول with its اصول یہ آپ نے ود اٹس کس کا ترجمہ کیا؟ ود اٹس. با جو ہے نا with ہاں لیکن با سے پہلے تو آپ نے یو رفو کا ترجمہ کرنا ہے، جی یعنی کہ وہ اردو میں بھی یہی پرابلم ہو رہی تھی نا کہ آپ جی اصول ان کے ساتھ بہا کو ملا رہے ہیں، جبکہ جی بہا کا جو جی لفظ ہے وہ یو رفو کے ساتھ ہے. جی جی سمجھ رہے ہیں؟ یعرف بها جی تو یعرف بها تو یہ بھی اصول اس کے بعد پھر ٹرانسلیٹ کرنا. اب میں آپ کو اس کا عرض کرتا ہوں، چلیں بطور سیمپل میں جی آپ کو بتا دیتا ہوں. نحو علم ہے، ٹھیک ہے. اب جی آگے آ گیا بھی اصول، اصول کا جی یعنی قوانین کا. اچھا یہ وہ اصول نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اصول والی بات کرو، کوئی اصول ہوتا ہے. جی یہ اصول اصل کی جمع ہے. جی جی ہاں جی، یہ نیچے لکھا بھی ہوگا. یہ جو اصول ہے نا آپ اس کو اصل کی جمع سمجھی، نیچے لکھا ہوا ہے. یہ آپ اس کا حاشیہ دیکھیں، حاشیہ نمبر 1 دوسری لائن، والاصول جمع الاصلی ملے. بأصول الاصول جمع الاصل. ہاں جی کل فصولی جمع الفصلی، جیسے کہ فصول فصل کی جمع ہے، اسی طرح جی اصول اصل کی جمع ہے. تو اصل کا مطلب قاعدہ ہوتا ہے، تو اصول کا مطلب قواعد، ٹھیک ہے. تو نحو جی علم ہے قواعد کا، اتنی تو بات کلیئر ہو گئی.
یعنی بی اصول. اب ہم جی نے با کا ترجمہ کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا. ہم نے کہا نحو علم ہے قواعد کا. اب جی جہاں پہ دیکھیں کہ اصول کے بعد ایک پورا جملہ آ رہا ہے, یعرف بہا سے ایک جملہ آ رہا ہے نا, یعرف فعل ہے. جی جب بھی فعل ہوگا تو وہ فعل از اکول ٹو جملہ ہی ہوتا ہے. فعل جملے کے مترادف ہوتا ہے کیونکہ جی فعل ہے. تو اگر فعل معروف ہے تو اس کا فاعل ہوگا, فعل مجہول ہے تو اس کا نائب الفاعل ہوگا. تو ڈیفینیٹلی اس نے ایک پورا جملہ بننا ہے. اور اصول آپ دیکھیں, اصول نکرہ یا معرف ہے. اصول یہ تو نکرہ ہے. ہاں جی نکرہ. نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ موصوف اور جملہ صفت بنتا ہے. قاعدہ یہ رول ہے. اب یہ ہمارا ابھی جی تک پہلا رول آیا ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ آپ کے ترجمے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. نکرہ کے بعد جی جملہ آ جائے, نکرہ موصوف اور جملہ جی صفت. بقیہ اس کا کرائٹیریا بھی ہے, میں اس کے لیے نا آپ کو ایک کلپ سینڈ کر دوں گا بالکل اسی بات پہ. اب ہم کہیں گے کہ نحو علم ہے ایسے جب ہم نے اصول کو موصوف کنسیڈر کر لیا نا, تو اب ترجمہ ہوگا ایسے کا. نحو علم ہے ایسے قوانین کا. کس کا؟ ایسے قوانین کا کہ جن قوانین یعرف جانے جاتے ہیں بہا جن قوانین کے ذریعے احوال اواخر الکالم الثلاثی کلمے کے یعنی کلمات تینوں کلمات کے آخر کے احوال. یہ اب جی ثلاث میں آپشن ہے. ہاں تینوں کلمات یعنی اسم فعل اور حرف, تینوں کلمات کے آخری احوال جن قوانین کے ذریعے جانے جاتے ہیں. نحو وہ علم کہ جس علم کے ذریعے تینوں کلمات کے آخر کے احوال کو جان لیا جاتا ہے. اب وہ احوال سے کیا مراد ہے, آخر سے کیا مراد ہے, اس کو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. میں تین جی چیزوں کو ساتھ لے کر چلوں گا. اعراب ابھی ہم نے اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے. یہ یعرف بہا احوال اواخر الکالم الثلاث, باقاعدہ اس کی ترکیب کریں گے, یہ پورا ایک جملہ بنائیں گے. شروع جی میں نا ٹائم جی لگے گا, لیکن جیسے جیسے جی گزرتے جائیں گے تو چونکہ ظاہر ہے وہ قواعد آپ کے ذہن میں بیٹھتے جائیں گے تو چیزیں پھر سپیڈ اپ ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ اگر نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو پھر وہ موصوف ہوتا ہے وہ نکرہ اور ہاں جی جملہ صفہ ہوتا ہے اس کا. جی جی تو یہ جو علم کے بعد ہے با, اس کو یہ یہاں پہ کیوں آیا ہوا ہے النحو علم باصول, میں نے یا اس کا کیا بعد کی بات کی ہے, پہلے کی نہیں کی ہے. اصول نکرہ ہے نا, اصول جی جی اصول نکرہ, اس کے بعد جملہ آ گیا. اب ہم اصول کو جی موصوف بنائیں گے, بعد والے سارے جملے کو صفت بنائیں گے, اور پھر موصوف جی صفت پڑھ کر اس کو با جار کا مجرور بنا دیں گے. جی جی. ٹھیک ہے لیکن جو اصول کے ساتھ با ہے ہاں یہ جی جی ویسے انہوں نے لکھ دیا بھی اصول. نہیں, اس کا میں اس کا یہ پریپوزیشن ہے نا, بیسیکلی اس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں. یعنی جس طرح انگلش میں ہے نا آن, ایٹ, ان, جی وہ انگلش کے وہ حروف جا رہے ہیں. ان جی دا کلاس, آئی ایم ان دا کلاس, آنا فی دارا جاتی, میں کل وہ جی ان کے ہم نے فی کر دیا. ایسی ہے نا. جی یہ با جی کی اگر انگلش کریں تو عام طور پہ ٹو ہوتی ہے, ٹی او ٹو پریپوزیشن ہے. جی پریپوزیشن کا آپ پریپوزیشن کے بارے میں یاد رکھیں, دیئر از نو رول اباؤٹ پریپوزیشن جی ایوری لینگویج. یعنی آپ سے بھی جی پوچھیں, ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور, تو کوئی جی کبھی گوئنگ کے بعد ٹو کیوں لگا رہے ہو؟ تو جی ہمارے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار انگریز جی لگاتے ہیں تو ہم نے بھی لگا لیا, بات ختم. جی. سمجھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ ٹرانسلیشن وہاں یہاں پہ کہاں کیا کریں کہ با کے کا کی جی نحو علم ہے ایسے قوانین کا, یہ ٹرانسلیشن ہے. کا کی ہم جی ٹرانسلیشن کر دی ہے.
تو جی پریپوزیشن وہ جیسے جیسے پریپوزیشن میں نا اسٹوڈنٹس بھی کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ود دا پیسج آف ٹائم اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. وہ جی ترجمہ کرنے سے جی آپ کا خود ہی وہ ترجمہ اس کا درست ہو جائے گا، وگرنہ پریپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہوتا. اگرچہ عربوں نے جی اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات بیان کی ہوئی ہیں، لیکن اصل اس میں یہی ہے کہ رول جی نہیں ہوتا. جی صحیح ہے. چلیں اس کو پھر انشاءاللہ ہم ساتھ لے کر چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. باقی آج کے لیے بہت مہربانی.